السلام علیکم۔ پی پی ایس سی پریویس پیپر کے سوالوں کے سلسلے کی یہ نیکسٹ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم 351 سے لے کر 400 تک سوال جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوں گے اگر آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے 1 پیپر کی تیاری کے لیے اسلامیات کو تیار کر رہے ہیں یا لیکچر اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہونے جا رہی ہے۔ تو چلیے جی، بغیر دیر کی ہوئے سوال نمبر 351 سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران نبی کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ تو قصوہ اونٹنی کا نام تھا۔ نیکسٹ کوئسچن ہے، معراج میں کس مقام پر نبی کریم تمام انبیاء کے امام بنے؟ مسجد اقصی پر تمام انبیاء کرام کی امامت جو ہے نبی کریم نے کروائی، مسجد اقصی میں۔ عمرہ پورے سال میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن کون سے 2 دن ہیں؟ 3 دن، بلکہ 9 سے 11 ذوالحجہ کے 3 دن جو ہیں ان میں عمرہ نہیں ادا کیا جا سکتا، ان کے علاوہ باقی پورے سال میں عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن کی صورت میں فرائض وضو ہیں؟ تو سورۃ مائدہ میں وضو کے فرائض جو ہیں وہ آئے ہیں۔ نیکسٹ کوئسچن ہے، صلح حدیبیہ پر یہود کی طرف سے کس نے دستخط کیے؟ سہیل بن عمر نے دستخط کیے جی، یہود کی طرف سے۔ نیکسٹ کوئسچن ہے، مسلمانوں نے سب سے پہلے شمالی افریقہ کو کس نے فتح کیا؟ عقبہ بن نافع نے شمالی افریقہ کو فتح کیا تھا۔ نبی کریم نے مساجد کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ مساجد جنت کے باغات ہیں۔ حضور اکرم نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی؟ تو 17 غزوات میں ہمارے نبی پاک نے شرکت کی۔ یعنی غزوہ وہ جنگ ہوتی جس میں نبی پاک خود جو ہیں وہ شرکت کریں۔ نبی کریم نے کس عمل کو دین کے کوہان کی چوٹی قرار دیا؟ جہاد کو دین کے کوہان کی چوٹی قرار دیا۔ سورۃ البقرہ کی روح سے تقوی کو کیا قرار دیا گیا؟ تقوی کو ذریعہ نجات قرار دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کو پہلی بار کس نے تعمیر کیا؟ تو خانہ کعبہ کو سب سے پہلی بار حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا۔ قرن المنازل کن لوگوں کے لیے میقات ہے؟ تو یہ ایسی جگہ ہیں جہاں میقات باندھا جاتا ہے، اہل نجد کے لیے یہ ہے قرن المنازل، جس طرح پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے یہ لملم ایک جگہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب ایک مسلمان کو چھینک ہے تو وہ کیا کہے جی؟ الحمدللہ۔ نیکسٹ کوئسچن ہے، کس نبی نے جسمانی اور مالی مسائل صبر کی بہترین مثال قائم کی؟ حضرت یعقوب نے بہترین ایوب بلکہ حضرت ایوب نے یہ مثال قائم کی تھی، اور حضرت ایوب کی بیوی کا نام رحمہ تھا۔ نیکسٹ کوئسچن ہے، قرآن مجید میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کی آواز کٹ جائے گی اس وجہ سے آپس میں جھگڑے تھے۔ تو اگلا سوال ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے؟ تو یہود و نصارہ، بالکل یہود و عیسائی جو ہیں مسلمانوں کے بالکل دوست نہیں ہو سکتے۔ اگلا سوال ہے جی، کس صورت میں ارشاد ربانی کے منتے امانت داروں تک پہنچا دو؟ تو یہ ہے جی سورۃ النساء میں یہ کمایا ہے۔ نبی کریم فرمایا مسلمانوں گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں کیا ہوتا ہے، کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہو۔ اگلا سوال ہے، کاروباری بددیانتی کے باعث کس پیغمبر کی قوم پر عذاب نازل ہوا؟ تو حضرت شعیب کی قوم پر یہ عذاب نازل ہوا۔ تو خواتین کے لیے اور حضرت شعیب کو کیا کہتے ہیں جی؟ خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے زیب و زینت چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا؟ صورت عذاب میں آیا ہے جی۔ تو اکثر سٹوڈنٹ جو ہیں صورت نساء سمجھ لیتے ہیں، جبکہ زیب و زینت چھپانے کا ذکر صورت عذاب میں ہے۔ اشرف مبشرہ میں شامل کس صحابی کا آخر میں انتقال ہوا؟ سعد بن ابی وقاص کا سب سے آخر پر انتقال ہوا۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضور کس کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورۃ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اگلا سوال ہے، قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب جو تھے آخری وحی کے کاتب تھے، اور حضرت شرجیل جو ہیں وہ پہلے کاتب وحی کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ 12 غزوات کا ذکر ہے جی۔ ٹوٹل غزوات جو ہیں وہ 27 ہیں۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورت علق ہے، اور آخری سورت نصر ہے، لیکن ترتیب توقیفی کے مطابق قرآن کی پہلی سورت فاتح ہے اور آخری الناس ہے۔ الناس۔
نیکسٹ کوشچن، قرآن پاک میں اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ تو اونٹنی کا معجزہ حضرت صالح سے منسوب ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ حضرت آدم کا ذکر آیا ہے جی۔ اگلا سوال ہے، آب زمزم کا واقعہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت اسماعیل سے آب زمزم کا واقعہ منسوب ہے۔ اگلا سوال ہے، اسرائیل کن پیغمبر کا لقب ہے؟ کس پیغمبر کا لقب اسرائیل ہے؟ حضرت یعقوب کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب کے جو آگے نسل بڑھتی ہے ان کے ماننے والے وہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل، یعنی کہ حضرت یعقوب کی قوم کا نام تھا۔ حضرت یعقوب کون تھے؟ حضرت یوسف کے والد تھے، اور اسرائیل ان کا لقب تھا۔ سورۃ مائدہ قرآن کی ایک سورت ہے۔ مائدہ کے معنی کیا ہے؟ دسترخوان۔ مائدہ کے معنی کیا ہے جی؟ دسترخوان۔ قرآن پاک کی کس سورت میں مستحقین زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ سورۃ توبہ۔ نیکسٹ سوال ہے، واقع معراج کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں واقع معراج کا ذکر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کن ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت عائشہ سے مروی ہیں جی احادیث۔ اس ویڈیو کا 384 سوال ہے، غزوہ خندق کس ہجری میں ہوا؟ 5 ہجری میں ہوا۔ اس کو غزوہ عذاب بھی کہتے ہیں۔ اور خندق کھودنے کا مشورہ جو تھا وہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔ یہ بھی پیپر میں سوال بار بار پوچھا گیا ہے۔ غزوہ تبوک کس ہجری میں ہوا؟ 9 ہجری میں ہوا، اور یہ آخری غزوہ تھا۔ اس میں ہمارے نبی پاک نے آخری دفعہ اس غزوے میں شرکت کی، اور اس غزوے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس غزوے میں حضرت علی نے بھی شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ مدینہ کا انتظام نبی پاک نے حضرت علی کے حوالے کیا تھا کہ آپ ادھر ہی ٹھہریں، اس غزوے میں آپ مدینہ کا انتظام سنبھالیں گے۔ حضور کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ جمعرات والے دن سفر کرنا پسند کراتے تھے۔ بیت المقدس میں کل کتنے مسلمانوں کا قبلہ ور رہا؟ کتنے عرصے بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ور رہا؟ پہلے 18 ماہ۔ فتح مکہ کا پیش آیا کب ہوا؟ 8 ہجری کو فتح مکہ پیش آیا تھا۔ ابو الانبیاء لقب کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم کا لقب ہے جی ابو الانبیاء۔ اور ام الانبیاء لقب جو ہے وہ حضرت سارہ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور اکرم نے خطبہ حجۃ الوداع کب دیا؟ 632 میں خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور 632 عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ ہجرت کس نبی میں شروع ہوئی؟ 13 نبی میں ہجرت شروع ہوئی۔ الطبری حدیث کی کتاب کے مصنف کون سے ہیں؟ ایک کتاب ہے جی الطبری، حدیث کی ہے، اس کے مصنف ہیں محمد بن جریر طبری۔ نیکسٹ ہے، اللہ کے کون سے پیغمبر پرندوں سے بات کرتے تھے؟ حضرت سلیمان جو تھے وہ پرندوں سے بھی بات کرتے تھے۔ پہلے کس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کے ساتھ اس وقت انسی اس نے بھی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور سجا نامی ایک عورت ہے، اس نے بھی جھوٹے نبی ہونے کا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ لڑی گئی تھی۔ مسلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا تھا؟ واشی نے قتل کیا تھا۔ امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل ان کا اصل نام تھا۔ کون سا غزوہ 2 ہجری میں لڑا گیا؟ غزوہ بدر 2 ہجری میں لڑا گیا۔ یہ بہت بڑا غزوہ تھا، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا اسلام کی تاریخ میں یہ بہت بڑا غزوہ جو ہے، بہت بڑی جنگ جو ہے وہ صبر کی جاتی ہے۔ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا؟ تو غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، اور کس نے مارا تھا؟ سہل موز اور معاذ نے۔ ابو جہل غزوہ احد بدر میں کافروں کا سردار تھا، اور غزوہ احد میں کافروں کا سردار ابو سفیان تھا۔ کس غزوے میں نبی کریم نے فرمایا میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں؟ غزوہ حنین میں نبی پاک نے یہ فرمایا تھا۔ حدیبیہ کس کا نام تھا؟ کنویں کا نام حدیبیہ تھا، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ آخری سوال آج کی ویڈیو کا ہے، حضرت خدیجہ کو حق مہر میں کتنے درہم ملے؟ 500 درہم، جو 20 اونٹوں کے برابر اس وقت ہوتے تھے۔ یہ حق مہر کی رقم جو ہے یہ حضرت خدیجہ کو
دی گئی تھی۔ تو آج کے لیے یہ سوال جو ہیں یہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکچر اسلامیات یا PPSC میں اسلامیات تیار کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔